عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی ایکسیس کا معاملہ، عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کا معاملہ، دونوں معاملے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن دائر کی جس میں ہم نے استدعا کی کہ یہ 3 ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر سمینا، ان کو عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا، اس حکم کے اندر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تینوں کا ذکر ہے کہ تینوں کے ناموں کی استدعا ہماری طرف سے کی گئی ہے، لیکن جب نیچے انہوں نے ڈائریکشن پاس کی جس میں انہوں نے کہا کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے جس میں ڈاکٹر فیصل کا نام ہے، ان کا مقصد کیا تھا ڈاکٹر فیصل کا نام ایڈ کرنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ ہماری تسلی کے لیے، یہ نہیں عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی معالج ہوں۔ اب تینوں میں سے اگر انہوں نے ایک کا نام دیا ہے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تسلی کے لیے ایک ڈاکٹر ڈالا جائے، کوئی بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے 3 دیے، 3 میں سے ایک رکھا ہے تو ان کی تسلی ہو، ان کا اپنا ذاتی معالج ہو۔ اب جب ہماری تسلی کے لیے ایک ڈاکٹر عدالت نے ڈال دیا ہے تو اگر وہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو جیل اتھارٹیز کو چاہیے کہ تینوں کی طرف سے پٹیشن تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کی حد تک رسائی دی ہے، ایک نام ایڈ کیا ہے، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ فیصل ہوں یا عاصم ہوں یا سمینہ ہوں، بلکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس بورڈ کے اندر شامل ہو۔ اب جیل اتھارٹیز نے کیا بات ڈالی؟ ان کو پتہ چل گیا اوپر سے کہ جناب چیک کر لیا ہوگا نا کہ ڈاکٹر فیصل تو اویلیبل نہیں ہے، وہ تو پاکستان سے باہر ہیں، سارا ریکارڈ آ جاتا ہے کون آیا کون باہر گیا۔ تو انہوں نے کارروائی کے لیے مجھے کل فون کیا کہ آپ ڈاکٹر فیصل کو بھیجیں۔ میں نے کہا جی وہ تو ہے نہیں، ڈاکٹر عاصم اور یہ آرڈر بھی ہے اور ایک نمائندگی ہے، تو لہٰذا ہمارے ایک ڈاکٹر کی ایکسیس جو ہے وہ آپ جو دے دیں، ان کی جگہ پر ہم یہ بھجوا دیتے ہیں۔ بیسیکلی مقصد تو یہ ہے نا کہ ہمارا معالج ہو، ہمارا اپنا ڈاکٹر ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ پورا دن یہی چلتا رہا، بار بار فون پر رابطہ بتا رہے ہیں، رابطہ ہو رہا ہے، اوپر والا آ رہا ہے، نیچے والا آ رہا ہے، رات تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ رات کو میرے ان سے جو آخری بات ہوئی اس کے بعد انہوں نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا، میں میسج بھی کرتا رہا۔ اچھا، اس لمحے میں یہ سارا جب عمل ہو رہا تھا، دوسری طرف جو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی جو فیملی کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو نورین آپ ہیں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اس پٹیشن کے اندر انہوں نے بھی ایکسیس اپنی مانگی تھی کہ فیملی کی یعنی ہماری ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 25 تک پابندی ہے، تو 26 کو جو ہی پابندی ختم ہوگی تو 26 کو ان کو ملاقات۔ تو میں نے ساتھ وہ بھی ان کو کہا کہ 26 بھائی جان کل ہو رہی ہے تو ان کا بھی بتائیں، کیونکہ انہوں نے لاہور سے آنا ہے اور 3-4 گھنٹے لگتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ اسی طریقے سے یعنی میڈیکل والی بھی بات ہو رہی تھی اور دوسری ان کی فیملی کی، ان کی یعنی نورین آپا کی ملاقات کی بھی بات ہوئی۔ پورا دن یہی کرتے رہے، رات تک یہی کرتے رہے، جس طرح یہ کرتے رہے اس میں اسی طریقے سے اس میں بھی وہ ٹائم مانگتے رہے، اور پھر اسی طریقے سے جیسے اس میں بھی ساتھ ہوا اس میں بھی، یعنی دونوں چیزیں پیرلل چل رہی تھی۔ اب آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ رات سے انہوں نے فون ہی، میں نے کہا شاید صبح بتا دیں، رابطہ کر دیں، کیونکہ پہلے سارا دن کرتے رہے، تو آج پورا دن گزر گیا ہے، پورا دن گزر گیا ہے، انہوں نے نہ ڈاکٹر کی ایکسیس دی ہے نہ ملاقات کی ایکسیس دی ہے۔ تو آپ کے سامنے موقف رکھ رہا ہوں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی پابندیاں ہو رہی ہیں، یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا خیال ہے۔ پہلے جھوٹے مقدمات میں اندر ڈالو جیل میں، پھر ان کے اوپر پابندیاں لگاؤ، سختیاں کرو، جیل کے اندر سختیاں کرو، پھر ان کی فیملی کے اوپر ملاقات کے اوپر پابندی لگاؤ، وکلاء کی ملاقات کے اوپر پابندی لگاؤ۔ اتنی سیکیورٹی کے تھریٹس تھے تو 17 کا جو بہانہ بنایا گیا تھا ایس یو کانفرنس کا، وہ تو گزر گئی، اس کے بعد کون سی کانفرنس ہو رہی ہے؟ اور پھر اگر اتنی زیادہ سختی تھی تو پھر 2 دفعہ کیسے ملاقات ہوگی؟ جب ایک دفعہ جب امینڈمنٹس پر آپ کو ضرورت تھی کہ ادھر سے جو ہے وہ آپ کو انڈورسمنٹ ملے، اور دوسری دفعہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو بلایا اور کہا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، تو سمجھ آ گئی نا کہ سیکیورٹی کا نہیں ہے معاملہ، قیدی وہاں پر ہیں، جیل عملہ وہاں پر ہے، باقی تمام لوگ کیا وہاں سے سارے نکل گئے؟ کیا سارے اجلاس ایس یو کانفرنس کا ڈیالہ جیل کے اندر ہوا ہے؟ تو یہ سارے بہانے ڈرامے عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی ایکسیس، ان کی فیملی کی ایکسیس، یہ ان کا بنیادی حق ہے، رائٹ ہے، آپ یہ نہیں چھین سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، اور یہ مسلسل کیا جا رہا ہے۔ مقصد صرف کیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ان کو توڑیں، نہ آپ عمران خان صاحب کو، نہ ان کی اہلیت کو، نہ ان کی بہنوں کو، ان کی فیملی کے کسی ممبر کو، ان کی پارٹی کے کسی ممبر کو، ان کے کسی ورکر کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ یہ صرف آپ کے اوچھت کرنے ہیں،
جو دنیا دیکھ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے. پوری پارٹی، پوری لیڈرشپ، تمام کارکنان، تمام ورکر، تمام لوگ بشرا بی بی صاحبہ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کی بہادری کی کہ وہ ناحق بے گناہ جیل میں 9 مہینے قید رہیں. انہوں نے خواتین کا کارڈ نہیں کھیلا، انہوں نے سابق خاتون اول ہونے کا کارڈ نہیں کھیلا، انہوں نے پارٹی کے نام پہ کوئی چیز نہیں مانگی، چپ چاپ کر کے بے گناہ وہ 9 مہینے جیل کاٹتے رہی. تو وہ تو بہادری کا استعار ہے اور انہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے مشکل وقت میں پورے اترتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے سیف ایگزٹ نہیں بلکہ وہ پارٹی خان صاحب کے ساتھ جڑی رہی. تو پوری پارٹی، میری قیادت، میرے ورکرز، کارکنان سب بشرا بی بی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. باقی کے پی بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، اسلام آباد بھی ہمارا ہے. اگر کوئی اس کو پاکستان کو نو گو ایریا بنا رہا ہے، اگر اسلام آباد میں ہو کا عالم ہے اور کب رات کو کوئی بہن بیٹی اغوا ہو جائے تو اس کا کھرا اور اس کا سرا تو پی ڈی ایم کو جاتا ہے، پی ایم ایل این کو جاتا ہے. پاکستان لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے محفوظ نہیں رکھا تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے نا. باقی بشرا بی بی کی تو جرت کو سلام ہے. میڈم، قاضی صاحب کے جاتے ہی اور منصور علی شاہ صاحب کا جیسے ہی پتہ کٹا تو پی ٹی آئی کو اور حکومت نے جو اپنا ہاتھ ٹائٹ کیا ہوا تھا وہ تھوڑا ڈھیلا کر دیا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا یہ رہے؟ مطلب مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی. میڈم، جب تک قاضی فائز عیسیٰ تھے اور یہ ڈر تھا کہ منصور علی شاہ آئیں گے اور وہ الیکشن دوبارہ کھلوا دیں گے، یہ ساری چیزیں، تب تک بہت ہاتھ ٹائٹ تھا. جیسے ہی وہ گئے ہیں یا ان کا نام نکلا ہے لسٹ سے تو اب حالات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہو گئے. کس طرح بہتر ہوئے؟ بشرا بی بی رہا ہو گئی، عمران خان کی بہنیں نام ہی سی ایل سے نکل رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے آخری دن جانے سے بشرا بی بی کے رہائی کا کیا تعلق ہے؟ مطلب ہاؤ ڈو یو، اس کو آپ کیسے آپس میں جوڑتے ہیں؟ اگر قاضی فائز عیسیٰ موجود رہتے تو عمران خان باہر آ جاتے یا بشرا بی بی باہر آ جاتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے انصاف ناپید تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے لوگوں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کبھی کوئی ریلیف نہیں ملا، کبھی کوئی انصاف کے مبنی فیصلے نہیں ہوئے. تو یہ تو بڑی شرمناک بات ہے، میں تو یہی کہوں گی. لیکن بشرا بی بی صاحبہ خود 9 مہینے جیل کاٹ کے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے، عدت جیسا گھٹیا کیس بھی ان کے اوپر ڈالا گیا، غلط مقدمے ان کے اوپر ڈالے گئے. ان کی 9 مہینے کے بعد جو ہے وہ بڑی دیر کے بعد ضمانت ہوئی ہے. تو میں تو بشرا بی بی کی بہادری کو سلوٹ کرتی ہوں. باقی یہ کہ پاکستان نے چلتے رہنا ہے، ہم نے اور آپ نے یہیں پر ہی رہنا ہے. پاکستان نے چلتے رہنا ہے. جس نے جو غلط فیصلے کیے، جو اس نے پاکستان کو یا اپنی کرسی کو نقصان پہنچایا، وہ تاریخ اس کے ساتھ انصاف کرے گی. قاضی فائز عیسیٰ کا آج آخری دن ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ بائے بائے. ہم دوبارہ سے اے ٹی سی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں. میری اپنی بھی ضمانت تھی، الحمدللہ میری بھی ایکسٹینڈ ہوئی ہے ضمانت. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ مجھے نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر کنفرم جو ہے وہ ضمانت مل جائے گی. میرے ساتھ تمام ینگ لائرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سب میرے ساتھ کھڑے ہیں. سب سے خوشی کی بات یہ کہ ابھی علیمہ خان کی اور عظمیٰ خان صاحبہ کی ضمانت ہو گئی ہے. تو بہت مشکل وقت میری پارٹی نے، میرے لیڈر نے، ان کے پورے خاندان نے دیکھا ہے. کل سب سے پہلی جس کو کہتے ہیں نا ایک امید کی کرن جو ہمیں نظر آئی ہے، وہ بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت جو 9 مہینے وہ بے گناہ جیل کے اندر رہی ہیں، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا بہادری کی علامت بن گئی ہیں. پھر خان صاحب کی صدار بہنیں علیمہ بی بی اور عظمیٰ خان، جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن ان کو غلط مقدموں میں ڈال کے جیل جا کے بھیج دیا، لیکن آج ان کے وکیلوں نے آج ضمانت کر دی. انتہائی خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ اسی طرح ہماری پارٹی کے ورکرز اور ٹائگرز مضبوط رہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہر قانونی طریقہ کر چکے ہیں. آگے جو کہتے ہیں نا آپ کی دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے. آپ جڑے رہیں. سب سے ہماری مضبوط پارٹی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر میرے لیڈر عمران خان ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے وہ وزیر اعظم بنیں گے. عمران خان